أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے اولیاء اللہ۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اولیاء اصل میں ولی کی جمع ہے۔ ولیہ اصل میں ولیہ ہوتا ہے، ولیہ یولیو ولین۔ اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ملا ہوا ہونا، اس طرح سے ملا ہوا ہونا کہ درمیان میں اور کوئی چیز نہ ہو، اور اس کا مطلب کسی چیز کا انتظام انصرام کرنا بھی ہے، ناصر و مددگار بھی ہے، کسی سے محبت اور مضبوط تعلق رکھنا بھی ہے۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیسے کی جائے گی؟ تو یہ جو ہم نے میننگ دیکھے ہیں القاموس الوحید میں، یہ سارے میننگ ذہن میں رکھ کے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر اولیاء کا مطلب کیا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھنے والا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ہی ہر چیز کا انتظام کرنے والا وہ سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا ناصر و مددگار سمجھتا ہو، اور اللہ سے ہی وہ دلی محبت اور ایک مضبوط تعلق رکھتا ہو، کسی کو بیچ میں درمیان میں نہ آنے دیتا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح سے پابندی کرتا ہو، اتنی محبت اللہ سے رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے وہ نہ ڈرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہر طرح کی امید لگاتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر سے وہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، ہر اس بات سے وہ بچتا ہو جس سے اللہ تعالیٰ جو اس کا محبوب ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے میننگ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث میں اولیاء اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے، ہم اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس سے اگلی ہی آیت میں یعنی سورۃ یونس کی آیت نمبر 63 میں بتایا گیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں دو باتیں بتائی گئی ہیں اولیاء اللہ کی پہچان کرنے کی، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقوی۔ مضبوط ایمان کیا چیز ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر اس بات کو ماننا جس پر اللہ تعالیٰ نے ماننا فرض کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ساری باتیں ایمان میں شامل ہیں۔ اور ایمان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کی جائے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، اپنا بچاؤ کرنا، کس بات سے؟ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، پرہیز کرنا، اور ہر اس بات سے اپنے آپ کو بچانا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تقوی میں یہ سارے مفہوم شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ تقوی کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث لمبی حدیث ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کو وہ نہیں بتاؤں گی، آپ کے ذہن میں خود ہی ہوگی، آپ نے وہاں سے سمجھ لینی ہے۔ اب میں آپ کو صرف اس کا اصل میننگ بتا رہی ہوں کہ تقوی کا اصل میننگ کیا ہوتا ہے۔ تو دو باتیں بتائی گئی ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 63 میں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اولیاء اللہ کی پہچان بتائی گئی ہے، وہ میں آپ کو پوری حدیث بتاتی ہوں اور لکھی ہوئی بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، پھر ہم اس میں سے دیکھیں گے کہ اور کون سے 2 اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 تو میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیے، 2 اب ہم حدیث سے دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔
میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں نے کرنے والا ہوتا ہوں۔ جو مجھے مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتا ہے وہ موت کی باوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا کی جاتی ہے، لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کو سن کے تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اور کون سی دو نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اولیاء اللہ کی۔ وہ دو نشانیاں ہیں فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام۔ تو دو نشانیاں آپ نے قرآن میں سے دیکھی اور دو حدیث قدسی میں سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ہمیں چار نشانیاں معلوم ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی، یعنی جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا، اللہ سے مضبوط تعلق رکھے گا، اس کا اتنا زیادہ ایمان ہوگا، اس کا اتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ فرائض کی پابندی کرتا ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ تو یہ ساری صفات جس میں ہوں گی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اس سے آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں خوشخبری یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر دنیا میں رکھے، لوگ اچھے الفاظ میں اس کو یاد کریں۔ ایک حدیث ہے، میں آپ کو سنا دیتی ہوں، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کے لیے فوری خوشخبری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے بھی اس کی تعریف جاری کرتے ہیں۔ اور دوسری خوشخبری کس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اسے اچھے خواب آتے ہیں، یہ بھی میں حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں کہ اچھے خواب ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ اچھے خواب مومن کے لیے خوشخبری ہے، یہ میں حدیث کا کچھ حصہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ یعنی کون کون سی بشارتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ ذکر خیر اس کا باقی رکھتا ہے اور اچھے خواب اس کو آتے ہیں، یعنی خوابوں کے ذریعے سے اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ پھر نمبر 3، موت کے وقت خوشخبری اس کو ملے گی۔ جب مومن کے پاس فرشتے آتے ہیں نا تو نورانی اور سفید چہروں والے، سفید لباس والے، اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل خوشبوؤں اور باغوں کی طرف اور رب مہربان کی طرف۔ تو روح اس کے منہ سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، یعنی نہایت آسانی کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے۔ ظاہر ہے اس کو خوشی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس کی خوشخبری ہوتی ہے، تو اس نے ظاہر ہے پھر جلدی نکلنا ہے اپنے رب کی طرف۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے ہوں گے کہ نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کرو، اور خوش ہو جاؤ ساتھ جنت کے وہ جو تم وعدہ کیے گئے تھے، ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں جو تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے لیے اس میں جو تم چاہو گے، مہمانی غفور الرحیم کی طرف سے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس دن، ترجمہ ہے، جس دن دیکھیں گے آپ کے مومن مرد اور مومن عورتیں، دوڑ رہا ہوگا نور ان کا ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف۔ خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
تو یہ ساری خوشخبریاں آخرت کے لیے ہوں گی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی کیا صفات ہے اور ان کو دنیا میں اور آخرت میں کیسے خوشخبریاں ملیں گی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ کے لیے کرامتیں دکھانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے اولیاء کے ہاتھوں کرامتیں ظاہر کر سکتا ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ کوئی نہ کوئی کرامت بھی دکھائیں۔ ٹھیک ہے، کرامت کیا ہوتا ہے؟ کرامت خلاف عادت کسی واقعہ کے رونما ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آپ نے ایک نشانی رکھنی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کو کوئی دکھائے گا، کرشمہ دکھائے گا، کوئی ایسا واقعہ دکھائے گا تو پھر وہ اولیاء اللہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ جو نشانیاں آپ نے پڑھی ہیں نا 4 کتاب اور سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق، یہی جو اصل نشانیاں ہیں یہ تقویٰ ہے، ایمان ہے۔ اور کرامت دکھانا نشانی نہیں ہے، وہ کوئی شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے نا، جو پیر فقیر عام طور پر بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو اولیاء اللہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے اب اصل پہچان کر لینی ہے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، جن میں یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ کون کون سی؟ ایمان، تقویٰ، فرائض کی پابندی اور نوافل کا اہتمام۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامتیں بھی دکھائیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت ظاہر کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے دل سے سارے شک و شبہات اب دور ہو چکے ہوں گے اور آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں اور ان کی کیا پہچان ہے، اور آپ کسی کے دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔